آواز بلند سلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات على محمد عزیزان گرامی مرتبات، یہ آیہ کریمہ پہ اور خصوصیات حجت کے عنوان سے گفتگو آپ کے درمیان جاری ہے. اس سلسلے میں کہ یہ ترجمہ تبرکاً روزانہ کرتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ان سب کو امام قرار دیا، اور امام قرار دینے کی وجہ جو ہے وہ اس آیت میں بیان کی کہ یہ چونکہ بہت صابر ہیں تو یہ ایک صفت اور خصوصیت امامت ہے، صبر، اور انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں آج ممکن ہے کہ اس پر روشنی ڈالی جائے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہماری تمام آیات پر بھرپور یقین رکھتے ہیں، یعنی یقین مسلسل ہے، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے اور کہیں اضطراب بھی نہیں ہے، بلکہ اطمینان کامل ہے. تو یہ دو وجہیں جو کہ خصوصیت خاص ہے، اس وجہ سے ایک خصوصیت اور جو اس کے اندر ہے وہ اللہ نے اپنی طرف سے رکھا ہے، اور وہ ہے ہدایت کرنا اللہ کے امر سے. منتہا اس میں جو فضیلت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. تو یہ بھی نہایت اور انتہائی اطاعت پروردگار کی دلیل ہے. تو سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار
یہی بندے ہیں، اس لیے میں نے ان کو انتخاب کیا اور امام بنایا۔ یہ خصوصیات امامت ہے۔ ظاہر ہے کہ یقین اصل ہے، بنیاد ہے۔ معرفت پروردگار اگر کسی کو نصیب ہے تو یہ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت نہ کائنات میں کچھ ہے اور نہ ہی آخرت میں کام آنے والی ہے۔ سب سے زیادہ کام آنے والی دولت صرف و صرف معرفت پروردگار ہے، اور جس کا ثمرہ معرفت کا پھل، فروٹ اور ثمرہ جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر کامل یقین پیدا کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو تین صفتیں بہت بڑی پائی جاتی ہیں معرفت کے بعد، جو متولد ہوتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ، اور ایک یقین، اور ایک جو ہے وہ انہی کے ساتھ ساتھ جو یقین کا قوام ہے، توکل، یقین، بھروسہ، اطمینان۔ اطمینان بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ رکھے کہ کیسا یقین ہونا چاہیے، کیسا ایمان ہونا چاہیے، کس طرح کا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، کیسا صبر ہونا چاہیے، کس طرح کا علم ہونا چاہیے، کیسی شجاعت ہونی چاہیے، کیسا کرم ہونا چاہیے، کیسے اخلاق ہونے چاہیے، کیسی تہذیب ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزوں کے جواب میں اللہ نے ان نمونوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ لوگوں کو خالص مجموعی طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہدایت ہو، لیکن ہدایت جو ہے کہہ کے بھی کی جاتی ہے اور کر کے دکھا کے بھی کی جاتی ہے۔ تو جو اہل فہم ہیں اور اہل درک ہیں اور سمجھدار ہیں اور جن میں فکر کی صلاحیت ہے، وہ دیکھی ہوئی چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور درس لیتے ہیں اور پھر اسی پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ دیکھی ہوئی چیز سمجھی ہوئی چیز سے زیادہ دقیق ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ہم سمجھے ہوں کچھ اور بیچ میں کوئی فکر کرتے وقت، سمجھتے وقت ڈیفیکشن آ گیا، کوئی ایسا خلل واقع ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا سوچنا اور سمجھنا جو ہے وہ دوسرے ڈھرے اور راہ پہ چلا گیا۔ لیکن جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ چونکہ دیکھ لیا ہے تو وہ نقش ہو جاتا ہے۔ علم اسی لیے زیادہ بہتر یہ والا مانا گیا کہ انسان کے قلب پر، انسان کے جو علم حاصل کرنے کی ذریعہ ہے اور ابزار ہیں، جیسے کہ عقل، اس کے اوپر نقش ہو جاتا ہے دیکھنے سے، فوٹو کھنچ جاتی ہے۔ اگر آپ برابر چیز کو دیکھیں اور آنکھ بند کر لیں اور مضبوطی سے سپردہ کر لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ تصویر سامنے آتی رہے گی، اور آپ کو جو آپ نے پڑھا یا دیکھا ہے
وہ یاد آ جائے گا، تو نقش ہو جاتا ہے ان آنکھوں کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے 3 ایسے ابزار اور وسیلے بنائے ہیں انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے، کہ اس میں ایک تو جو ہے وہ آنکھ ہے، اور ایک کان ہے جس کے ذریعے سے سنیں گے آپ، اور آنکھ کے ذریعے سے دیکھیں گے، اور ایک فکر ہے اندرونی عقل جو تفکر کریں گے۔ تو اس طرح سے علم حاصل ہوگا، اور پھر اسی علم کی وسعت اور دقائق اور اس کے نتائج اور اس کے اسرار کا درک کرنا اور سمجھنا جو ہے وہ معرفت تک پہنچائے گا۔ اور یہی معرفت جب حد سے بڑھ جائے انسان کو اطمینان دلاتا ہے، اور یہی اطمینان کے 2 شعبے ہیں، ایک ایمان اور ایک یقین۔ تو یقین بھی آ جاتا ہے اور ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ زائد ہوتا رہتا ہے، وزادہم ایمانہم، ان کے ایمانوں کو ہم زیادہ کرتے ہیں، وزادتہم ایمانہم، ان کے ایمان کو آیات الہی زیادہ کرتی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتنا یا آیاتو فزادتہم ایمانا۔ تو اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کی جائے، تو تلاوت تو ایک آپ روزمرہ بولتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت، تو آیات گرچہ تلاوت کے معنی پڑھنے کے نہیں ہیں، تلاوت کے معنی پھرانے کے ہیں۔ تو اسی سے آپ نے سنا ہوگا جناب زینب تلایا پھر رہی تھی، تو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا۔ تو جب چیز آنکھوں کے سامنے بار بار لائی جائے تو اسے تلاوت کہتے ہیں۔ اب چونکہ قرآت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بار بار آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں، اس لیے اسے تلاوت کہتے ہیں۔ تو جب آیات الہی کو بار بار سامنے کیا جاتا ہے تو لوگ دیکھ کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو حمد کرتے ہیں پروردگار کی۔ اس لیے حدیث ہے پیغمبر کی کہ جب مکے اور مدینے کی گلیوں میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گزرتے تھے، یہ بین الفریقین حدیث ہے، اہل سنت اور شیعہ دونوں اسے مانتے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ اہل لغت ڈکشنری والے بھی اس کو لکھتے ہیں مورد شہادت میں۔ جب مولا گزرتے تھے تو لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے کہ الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتح، ساری تعریف اس اللہ کی ہے اور وہی ہے اور واحد ہے، یہ کتنا خوبصورت اس جوان کو بنایا ہے۔ ما احسن ھذا الفتح وما اکرم ھذا الفتح، اور کتنا کریم بنایا ہے۔ تو یہ ان کی شجاعت کی بھی داد اور ان کے حسن کی بھی داد آپ ملاحظہ کیجئے تو بتانا یہ ہے کہ یہ آیت الہی ہیں، جیسے ہی گزرے ویسے ہی صاحبان ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ دیکھ کر کے فوراً انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کی ہے۔ ہے کسی کی ذات ایسی کہ جو سامنے آ جائے اور خدا کو یاد دلا دے؟ یہ علی کی ذات تھی
کہ جب کسی کے سامنے آئے تو خدا کی یاد آئی، کسی کو خوف سے یاد آیا، کسی کو حسن و جمال دیکھ کے یاد آیا، کسی کو کرم سے یاد آیا، کسی کو احسان سے یاد آیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے کرم میں سے یہ ایک صفت امامت ہے، اور مولا علی کی امامت میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کل میں نے نص تک پیش کر دی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا علی کی وصایت تو سمجھ میں آ گئی، ولایت تو سمجھ میں آ گئی، لیکن امام بھی رسول اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ حسن حسین کو تو امام کہا ہے۔ تو ہم نے کل نص پیش کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتفاق سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ شیعوں کے یہاں بہت سی کتابیں ہیں جو مناقب کے نام سے ہیں، مناقب علی ابن ابی طالب، جس میں سے ایک کتاب ہے 100 منقبت، جمع کی ہے ابن شاہزان نے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ قل اے جبریل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دو کہ بتا دیں ان علی امام الہدیٰ، علی جو ہیں وہ ہدایتوں کے امام ہیں، وحجج اللہ علی بریتہ، اور اللہ کے حجت اللہ علی بریتہ، اور اللہ کے حجت ہیں، اللہ کی حجت ہیں تمام مخلوقات پر۔ اور مفصل حدیث ہے، خود امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ایک مقام پر ادعا فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اسی درمیان آپ نے فرمایا ہے کہ الا آگاہ ہو جاؤ، انا والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین خلفاء اللہ فی ارضہ، آگاہ ہو جاؤ میں حسن حسین اور 9 بیٹے حسین کے سب اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، وحجج اللہ علی بریتہ، اور تمام جو ہے مخلوقات عالم پر یہی اللہ کی حجتیں ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر آپ نے مقام ادعا میں چھٹے امام نے امیر المومنین سے یہ روایت نقل کی کہ آپ جو ہیں خطبہ دیتے ہوئے وہاں فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور اس کے بعد برجستہ آپ نے فرمایا انا حجت اللہ علی بریتہ، میں اللہ کی حجت ہوں تمام مخلوقات پر، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ خلفنی رسول اللہ، خدا کی قسم اللہ کے رسول نے مجھے خلیفہ قرار دیا ہے، علی الخلق فی هذه امہ، اس امت میں تمام مخلوقات پر۔ اور اس کے بعد کا جملہ بعد نبی ہے، اپنی نبوت کے بعد اللہ نے بھی مجھے بتایا، بنایا، اور رسول اللہ نے چھوڑا، خلفنی چھوڑا۔ تو یہ فضائل میں سے ہی نہیں ہیں خالص، یہ وہ ان کے جواب میں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو علی اپنے سے خلیفہ نہیں بنے، علی اپنے سے حجت نہیں بنے، علی اپنے سے امام نہیں بنے، علی اپنے سے ولی نہیں بنے، کہیں پہ اللہ نے پکارا، کہیں پہ رسول اللہ نے پکارا، کہیں پہ امت نے پکارا، ہر جگہ علی کو پکارنے والے پکارتے رہے، کہیں ملائکہ نے پکارا، ہر جگہ سے، اسی لیے کہا کہ لَتَتَذَاكَرُ الْمَلَائِكَ فَضْلِي، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، میں تنہا تمہاری لیے نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جیسے تمام دنیا کے لوگوں پر میری ولایت کو لازم کیا ہے، لَتَلْزَمُ وِلَایَتِي عَلَىٰ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ،
سماوات پہ رہنے والے، آسمانوں پہ رہنے والوں پر بھی میری ولایت کو لازم قرار دیا۔ کما تلزم علی اہل الارضین، اسی طریقے سے جیسے تمام زمین پر رہنے والوں کے اوپر میری ولایت کو لازم قرار دیا، لازم قرار دیا یعنی واجب قرار دیا۔ تو یہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لَتَتَذَاكَرُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ جو ہیں فضلی، میرے فضل کا ذکر کرتے ہیں آپس میں۔ تو آپ ہی مجلس نہیں کر رہے ہیں خالی، ملائکہ بھی مجلس کر رہے ہیں، اور آپ ہی نہیں ہیں، صرف ملائکہ ہی نہیں ہیں، نہ آپ ہی ہیں، کائنات کے ہر ذرے میں ذکر علی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ مجلس کا ہمیشہ ابوت ذکر علی ہی پہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب نص نبی ہے۔ ظاہر ملائکہ بھی وہاں میرے فضل کا ذکر کر رہے ہیں، اور خالص یہ ذکر نہیں ہے کہ تم خالص سمجھتے ہو۔ اسی کے ٹکڑے میں آخر میں فرمایا ذالک تسبیحہم عند اللہ، یہ ان کی تسبیح مانی جاتی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو آپ علی کے نام کو دیکھ لیجئے کہ وہاں ذکر کرتے ہیں فضائل، تو یہ تسبیح خدا ہے۔ تو یہ آپ مجلس میں جو بیٹھے ہیں یہ تسبیح خدا ہے، یہاں عبادت ہے۔ اور علی تو علی ہی ہیں ایسے کہ ان کا ذکر آ جائے، فضائل مناقب ان کے، تو یہ تسبیح بن جائیں، تو نام تو ہے ہی ہے اس لائق کہ آپ تسبیح پہ پڑھتے رہیے، علی علی کرتے رہیے، عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حجت خدا ہیں، یہ امام ہیں، یہ ولی ہیں، یہ خلیفہ ہیں۔ ظاہر کہ ان کی معرفت ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا یقین ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ یہ غور کریں اور فکر کریں کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ ایمان جو ہے وہ 100% کہاں ہے، تو اس کے لیے نمونہ چاہیے۔ 1 2 3 4 5 6 درجے اور ہیں، 10 درجے اور ہیں، 100 درجہ 100، تو اس کے لیے بھی چاہیے کہ کوئی سامنے رہے تاکہ سمجھ سکے کہ یہ ایمان ہے۔ اس طرح ایمان ہوتا ہے، اور یہ وہ ایمان ہے کہ جس کے اندر کہیں سے شک اور ریب نہیں آیا۔ جس چیز کو مان لیا اس کی بھی احتیاط کی کوئی الزام نہ لگا دے۔ تبھی جب رسول اللہ نے کہا، کفار سے معاہدہ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں جو لکھا ہے رسول اللہ آپ کو مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی کس بات کا تھا، محمد ابن عبداللہ لکھو رسول اللہ کاٹ کے، اور مولا علی لکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا بھائی لکھ دو کاٹ کے، محمد ابن عبداللہ معاہدہ ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے قلم اور وہ رکھ دیا کاغذ، کہا یا رسول اللہ اس ہاتھ سے لکھ دیا ہے اب اسے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ یا دیکھ لیجئے قیامت تک کے لیے سائل کوئی سوال نہ کر دے کہ بھائی ایک لمحہ تو گزرا تھا۔ علی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہنے نہ پائے کہ ایک لمحہ گزرا تھا، ذرہ برابر شک نہ آنے پائے کہیں سے، نہ اعتراض آنے پائے۔ یہ ہے کل ایمان، اسے کہتے ہیں کل ایمان۔ جب کل ایمان بن چکا ہے تو کیسے انکار کر دے؟ دادا آپ تو پیغمبر نے خود سے لکھا ہے۔ اب شاید ایک مصلحت یہ بھی رہی ہوگی کہ دنیا کو بتانا، آج تک یہ رٹ رہے ہیں کہ پیغمبر کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ اے پیغمبر آپ تو اپنے ہاتھوں سے لکھتے بھی نہیں تھے۔ حالانکہ یہ جواب میں آیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے، یہ جو کہ کہہ رہے تھے یہودی اور عیسائی
کہ یہ تورات اور انجیل کی آیات سے ٹرانسلیشن کر کے عربی میں اور قرآن بنا کے لائے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ تو لکھتے بھی نہیں تھے، کہ اگر لکھتے ہوتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے لکھاؤ تھے مکے کے، وہ اس کے سنس میں کہا گیا ہے، لیکن اسی کو لے کے پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خود ہی بتایا ہے، نہ آپ پڑھے لکھے تھے نہ آپ لکھ سکتے تھے۔ تب یہاں پر حضرت علی نے اس فضیلت کو اجاگر کرنے کا موقع تو دے دیا کہ دنیا جان جائے کہ لکھنا بھی جانتے ہیں اور پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سنیے، اسی دن اس نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تو کبھی شک ہی نہیں ہوا جتنا آج شک ہوا ہے، اس سے زیادہ مجھے شک نہیں ہوا۔ اب جب دل و دماغ میں شک ہی بیٹھا ہے تو پہلے ہی سے طے ہے کہ نہ پڑھے ہیں نہ لکھے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ شاید، اسی لیے پیغمبر نے آخری وقت کہا کہ لاؤ قلم کاغذ لکھ دوں۔ اب جو نہ دینے میں آگے آگے تھے، یہ پرانا عقیدہ لیے تھے کہ یہ تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں، دینا نہیں ان کو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محبت دل میں بیٹھا لیں، یہی ہر طرح سے نجات دے گا۔ اتنی بڑی عمر میں میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی زیادہ سمجھ رہا ہو، لیکن وہ اتنا ہی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ 40 سال سے فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہوں، اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ ایک سے ایک گمراہ جو ہو گئے، لیکن چونکہ نقش تھا علی کا تو آخر عمر تک پلٹ آئے۔ یہ علی ہیں جو کھینچ کے لے آتے ہیں، اور رسول کی حدیث بھی ہے کہ اگر تم دیکھو تو کسی طرف نہ جانا، علی ہی کا راستہ پکڑنا۔ کیوں؟ تو پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ یہ گمراہی کی طرف نہیں لے جائیں گے، ہمیشہ ہدایت کی طرف لائیں گے۔ جو بڑے بڑے تھے، جن کو گمراہ کہا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، کہتے بہت بڑے گمراہ تھے، آپ دیکھ لیجئے وہ علی کے نام پر اس طرح قریب آئے کہ نہ پوچھئے۔ جو اپنے کو لگاتے ہیں مولائی ویلائی اور سب کچھ، وہ کچھ نہیں ہے، صفر ہے ان کے آگے۔ لیکن وہ پلٹ آئے، گمراہ کے لیے مشہور ہو گئے، لیکن پلٹ آئے۔ کیوں پلٹ آئے؟ علی کی محبت وہ قلب میں تھی۔ میں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں کہا تھا، کسی نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب دیا تھا، یہ سروے ہے پورا، آپ انصاف سے بتائیے، آپ جو ہیں جب وہاں سے چلے تھے، جو پاکستان سے آیا، جو ہندوستان سے آیا، جو جہاں بھی دنیا سے آیا، تو کیا عمریں تھی؟ 20 سال 25 سال 30 سال جو بھی تھی، تو کیا آپ سب مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں تسبیح لیے ہلا رہے تھے اور وہاں سے یہاں آ گئے؟ ایسا تو نہیں تھا نا۔ ہر انسان اپنے نفس سے واقف ہے کہ وہ کیا تھا، لیکن آج انہی لوگوں نے آ کے اتنے بڑے امام بارگاہیں بنائی کہ نہیں بنائی؟ یہ کون سی چیز ہے جو بنوا رہی ہے؟ یہ ولایت علی ہے جو کھینچ کے لے آئی اور اس طرف لے آئی۔ آج آپ دیکھ لیجئے تو ایک ہی چیز ہے جو ولایت علی ہے، اسے کوئی چرا نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ کوشش ساری جو ہے شیطان کی یہی ہے۔ اسی لیے کہا بھی تھا کہ تیرے صراط مستقیم پر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، تو صراط مستقیم کا نام ہی علی ہے، تو وہاں تک نہیں جانے دوں گا، منظور یہی ہے۔ اور آپ کو اس دن حدیث سنا چکے کہ اگر دنیا کے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، لما خلق اللہ النار، تو اللہ دوزخ نہیں خلق کرتا۔
تو اس نے کہا میں جمع ہی نہیں ہونے دوں گا، میں ختم کروں گا، مگر ایک بات یاد رکھیے، پہنچنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، وہ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر علی تک پہنچ گئے تو پھر ان کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے میدان جنگ میں لوگ علی کو دیکھ کے تھراتے تھے، ویسے ہی حضرت ابلیس بھی دیکھ کے تھراتے ہیں، گھبراتے ہیں، تھراتے ہیں کہ اب ان کے قبضے میں آ گیا، اب نہیں چھین سکتے۔ ایک آیت ہے قرآن کی، ایک صحابی بہت پریشان تھے دنوں رات اور حل نہیں ہو رہا تھا، سوچتے تھے امام سے پوچھنے جاؤں، پتہ نہیں کیا صورتحال بنے۔ آیت میں یہ ہے کہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یعنی شیطان کو سلطنت اور حکومت نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لے آئے ہیں۔ اور روزانہ یہ حل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ الٹا دکھائی دے رہا ہے، جتنے مسلمان ہیں ان میں تو اکثریت جو ہے وہ شیطان کے پیچھے ہے، اور جو اقلیت اپنے کو لگاتے ہیں وہاں بھی شیطان ہے، وہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ جو کون سے مومن کے لیے کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ کون سے مومن ہے کہ جن کے اوپر شیطان کو سلطنت نہیں ہے؟ چھٹے امام کی بارگاہ میں گیا تو زرد تھا چہرہ، آپ نے پوچھا کیا کچھ بیمار ہے تو اس نے کہا میرے دل کی حالت تو آپ جانتے ہیں جس چیز کا میں بیمار ہوں۔ تو حضرت نے کہا پوچھ لے جو پوچھنا چاہتا ہے، کیوں چھپا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے اگر مراد مومن سے مسلمان ہیں تو شیطان کے پنجے میں آ گئے، تبھی تو آپ کی ولایت نہیں پا سکے، اور اگر اس سے مراد آپ والے ہیں تو دن بھر میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں شیطان کے پنجے میں، کبھی خیانت کر رہے ہیں، کبھی عبادت نہیں کر رہے، کبھی ترتابی کر رہے ہیں، کبھی اطاعت میں نہیں آئے، تو بالآخر شیطان ہی تو ان کو کھینچتان کر رہا ہے، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن کے اوپر سلطنت نہیں ہے اس کو، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں مومنوں پہ ہی جمائے ہوئے۔ میں اس کا کیا معنی سمجھوں؟ اگر کہہ دوں کہ یہ آیت نہیں ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، اور میں مانوں تو جا نہیں رہا نیچے، اس لیے کہ یقین ہونا چاہیے، اس لیے پھنسا ہوا ہوں۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مومن پہ سلطنت نہیں شخص پہ، اللہ نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری ولایت پر اس کی سلطنت نہیں ہے۔ مولا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جس دل میں میری ولایت مضبوطی سے بیٹھ جائے گی شیطان کبھی اسے چھین نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اب اگر جاننا چاہتے ہیں کہ مضبوطی سے بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی ہے تو اس کا امتحان کریں، اس کا نسخہ بھی چاہیے نا، اس کا نسخہ وہی بتائیں گے جو واقعی علی والے ہیں، سبھی تو نہیں بتا سکتے ہیں۔ داؤں پیش لگانا اور ہے، زبان سے پکارنا اور ہے، واقعی علی والا ہونا اور ہے۔ واقعی کون تھا؟ میثم تمار، انہیں واقعی کہتے ہیں۔ یہ ایسے علی کے چاہنے والے تھے کہ زبان کٹنے کے بعد بھی علی ہی کی مدح کرتی رہی، تو یہ واقعی ہیں۔ یہاں تھوڑے سے گزند آ جانے کے بعد تھوڑا 10 منٹ اگر فضائل کے ذکر ہی میں پڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں وقت آ جا رہا ہے۔ ارے بے وقوف تو یہاں بیٹھا ہے، جتنی دیر بیٹھے گا اتنی دیر فضائل سن کے اور ثواب بڑھ جائیں گے۔ تجھے اپنے نیند کی پڑی ہوئی ہے، تجھے اپنے پوزیشن کی پڑی ہوئی ہے، کل جا کر کے پھر مجھے لینا ہے، آج کی آخری رات ہے، 10 منٹ اور زیادہ بیٹھ لو، جان بوجھ کے ان لوگوں نے اور دیر کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اچھا
ایک بات یہ بھی ہے، میں بھی اس کا قائل ہوں، انسجام کیجئے، انتظام کیجئے، بہت قاعدے سے رہیے، سیٹنگ کیجئے، مگر یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت کے جب آئے تبھی آپ دکھائیے کہ یہی وقت، بس یہی وقت، اسے میں عبادت میں کمی کرو۔ یہ بھی ذکر علی کو جان بوجھ کے کم کرنا یہ مقصر گری ہے۔ بھائی ذکر ہے تو اس کو چھپاؤ نہیں، پیش کرو، بیان کرو، طاقت ہو تو کیا کہنا، اور جتنا ہی سنتے چلے جاؤ۔ ابھی سنا آپ نے کہ تسبیح خدا آئے گی، تو جو تسبیح خدا جانے گا پہلے خدا ہی جانے پھر تسبیح جانے گا نا، تو جب خدا ہی نہیں جانتا تو تسبیح کیا ہے؟ یہ تو گیدرنگ ہے، چلو ان سے بھی مل لیں گے، ان سے بھی مل لیں گے، ہاتھ بھی ملا لیں گے، اس کے بعد جب تبرک صحیح نہ ملا تو منہ بن گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اچھا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ارے آنے دو، کم سے کم تبرکی کے نام پہ صحیح، کم سے کم علی کے نام پہ کھا تو رہے ہیں، کھائیں ہی ہے، کچھ بھی کھائیں، کم سے کم یہی صحیح، مادی غذا صحیح۔ ہو سکتا ہے ایک دن یہ نام رنگ لائے اور یہی تبرک کھینچ کر کے اصل راستے پہ لے آئے، ہو سکتا ہے، امکان ہے، اللہ جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، پلٹا سکتا ہے۔ تو میسا میں تمار جیسے کون بنے گا؟ وہاں کہاں تک رسائی ہے، مگر انہی نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ ان کے بیٹے صالح ابن میسا میں تمار، انہوں نے نقل کیا کہ میں نے اپنے باپ کے نوشتے میں دیکھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میسم، اگر کوئی چاہتا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا نیچے کا حصہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ مجھ سے محبت ہے اسے یا نہیں ہے، اور پہچانے، تو پھر اسے امتحان کرنا چاہیے اپنے دل کا۔ فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ، اپنے دل کا امتحان کرے۔ تو انہوں نے پوچھا مولا کیسے امتحان کرے؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، من علب علینا، جو لوگ میری دشمنی میں اپنے چاروں طرف لوگوں کو جمع کر کے کھڑے ہو گئے، اگر ان کی محبت ذرہ بھی اپنے دل میں پاتا ہے، ذرہ بھی محبت پاتا ہے ہمارے دشمنوں کی، تو فَعَلَمْ، تو وہ جان جائے کہ ان اللہ عدوہ، اللہ اس کا دشمن ہے، وَجِبْرِيلٌ وَمَائِكَائِلٌ، اللہ بھی دشمن، جبریل بھی دشمن، میکائیل بھی دشمن۔ اور کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ پڑھا، ان اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ استدلال تھا امام کا، نہیں سمجھ میں آیا نا؟ جو دشمنان علی ابن ابی طالب ہیں، جنہوں نے علی کے مقابلے میں لوگوں کو جمع کر لیا، مدینہ کی گلیوں میں 10,000 سے زائد کی فوج جو ہے جمع ہو گئی تھی علی سے بیعت لینے کے لیے، جنہوں نے ایسا کیا، اگر ان کی محبت ایک ذرہ بھی اس کے دل میں ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علی سے بھی محبت ہے، تو آگاہ ہو جاؤ، اللہ اس کا دشمن ہے۔ اور اللہ دشمن نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ دشمن نہیں ہے، مولا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت بھی پڑھ دی آپ نے، کہا اللہ دشمن نہیں ہے مگر عدو للکافرین۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر دشمنان علی کی محبت تھوڑی سی بھی دل میں رکھتا ہے تو وہ کافروں کی فہرست پہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محبت ہو جاتی تھی دیکھنے سے، لیکن جن کو بغض ہے اس کے لیے بھی نبی نے کہہ دیا کہ ان کا بغض جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ آگے کچھ نہیں کر سکتے سوائے بغض کے، اب کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے بغض کو کفر قرار دیا اور محبت کو ایمان قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھ کے محمد والے محمد تھوڑا اور آگے آ جائیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جگہ نہیں ہے تو کہاں چلے جائیں بیچارے؟
وہ کہہ رہے ہیں آگے آئیے تو آ جائیے بھائی، ان کا بھی مان لیجئے. اب ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ اس جگہ کو وسیع کرے گا. تو آپ ملاحظہ کر لیں، اپنے دل میں مضبوطی سے ولایت کو رکھیں. یہی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ علی ہیں ہی ایسے، ان کی شخصیت ہی ایسی ہے. ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ جو اہل ایمان تھے دیکھ کر کے وہ کہتے تھے الحمدللہ اتنا خوبصورت بنایا ہے، الحمدللہ کیسے یہ کریم ہیں. علی کا کرم یہ خصوصیات علی ہے. تمام حجت خدا کی خصوصیت میں سے ہے کہ وہ کریم ہو. حضرت ابراہیم ایسے کریم تھے کہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی مل جائے تو کھانا کھلائے. یہ کرم تھا ان کا. لیکن علی کی کرامت تک کوئی پہنچ نہ سکا، کوئی نہیں پہنچا. ذوالجلال والاکرام خدا ہے، اس کے بعد پھر زمین پہ علی ہے. اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انہی لفظوں میں سمجھیے جو عرفہ کہتے ہیں. اللہ کا ہر نام جو ہے وہ ایک مظہر رکھتا ہے. توجہ رکھیے میری بات پر. تو انہوں نے بتایا کہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں اسم کا مظہر ہے، وہ فلاں شخص جو ہے فلاں اسم کا مظہر ہے. تو اس طرح وہ مظہر بن گیا. یعنی یہ کہ اللہ کا کرم اس کی یہاں جھلک رہا ہے، اللہ کا علم اس کی یہاں جھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی عیبات موسیٰ میں جھلک رہی ہے، اور اللہ کا صبر جو ہے وہ نوح میں جھلک رہا ہے. ہم کہا کہ اس طریقے سے یہ مظہر ہیں تمام صفات الہی اور اسماء الہی کے. آپ دیکھ لیجئے ہر نبی کو کسی نہ کسی صفت سے یاد کیا گیا، اور اس لیے کہ یہ صفت الہی کے مظہر ہیں. مگر ایک ذات تنہا علی کی ایسی ہے کہ وہ ایک دو ناموں کا مظہر نہیں ہے. تمام جتنے بھی اسماء الہی ہیں سارے اسماء کے مظہر علی ابن ابی طالب ہیں. 99 100 جتنے بھی ہیں وہ سارے اسماء کے مظہر علی ابن ابی طالب ہیں. کسی ایک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے. اگر اللہ کا غضب دیکھنا ہے وہ بھی علی کے یہاں ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھنی وہ بھی علی کے یہاں ہے. اللہ کا کرم دیکھنا وہ بھی علی کے یہاں. علی کے کرم میں سے یہ مشہور ترین کرم ہے. یہ کرم نہیں ہے کہ کچھ دے دیا. اتنا کیا کسی نے کہا تھا حاتم طائی کے بارے میں کہ حاتم بہت بڑا سخی تھا. مولا نے کہا بہت کنجوس تھا. کہا ارے وہ سخی تھا، اس کے 14 دروازے تھے جہاں سے بڑھتا تھا. آپ نے فرمایا ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ اس کو 14 میں جانے کی ضرورت نہ پڑ جائے. صلوات پڑھیے محمد والے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی دان میں تولا، علی کی ذات دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی تو اپنی جگہ پہ ہے. مولا کے لیے ہاتھ کا دھون ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اسی لیے ایک جنگ میں ایسا کافر تھا جو مقابل میں آیا. اس نے کہا بہت کرم کا آپ کے ڈنکا بج رہا ہے، تو آپ اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. فوراً آپ نے پھینک دیا. جیسے ہی دے دیا ان کا عجب بن یا علی، جس سے آپ بچائیں گے تعجب ہے، اسے آپ نے مجھے دے دیا. اب کس چیز سے آپ اپنے کو بچائیں گے؟ تو مولا نے فرمایا نہ پہلے اس پہ تکیہ کیا تھا نہ اب کر رہا ہوں. جس پر پہلے تکیہ تھا اسی پہ اب بھی ہے. لہذا یہ تو جان ہی رہے تھے. اور وہاں پر ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا ہاذا، اے شخص انتا مددتا ید المسلہ،
تو نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا سوال کر کے، اور یہ من الکرم، کرم میں سے ہے کہ یرد السائل، کہ سائل کو رد کر دیا جائے۔ تو بہرے جنگ میں آپ نے اپنا کرم دکھا دیا۔ یہ کرم نہیں تھا، لوگ جو ہے کرم ہی پہ نگاہ کیے ہیں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ علی کا یقین اور توکل تھا خدا پر۔ یہ کرم نہیں تھا خالی کرم ہو جاتا، ایک کرم کے اظہار میں یقین علی بھی، توکل علی بھی، بھروسہ خدا پر، سب ایک ساتھ دکھایا۔ اس نے کرم نہیں دیکھا خالی، اس نے یہی یقین دیکھا اور یہی توکل دیکھا، فوراً گر پڑا قدم پر۔ اس نے کہا لڑنے تو آیا تھا، لیکن اب پتہ چل گیا کہ تیرا دین سچا ہے اور تیرا رسول بھی سچا ہے۔ توجہ کیجئے، یہ ہے ولی۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کے رسول کی رسالت تک بھی سچی سمجھ میں آئے، وہ ہے جانشین واقعی۔ تیرا دین سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے۔ اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، علی کے ہاتھوں مسلمان ہوا۔ یہ تو جنگ میں رسول زندہ تھے، اور اسی سے ملتا جملہ، ایک جملہ آپ کو بتاؤں، ملتا جدا واقعہ ہے کہ ایسے ہی مولا علی کو جب گلے میں رسن ڈال دی گئی تھی اور آپ گزر رہے تھے تو ایک یہودی نے دیکھا دور سے، تو قریب آیا، کہا یہ تو آدمی پہچانا ہوا ہے، یہ وہی ہے جو خیبر میں در خیبر کو انگلیوں پہ اٹھایا تھا۔ تو کیسے ممکن ہے اتنا شجاع اور اس کو یہ چند آدمی جو ہے رسن باندھ دے؟ تو اس نے پوچھا، یا ہذا، اے شخص، کیا تو وہ نہیں ہے جو خیبر میں در کو اٹھائے ہوئے تھا؟ آپ نے فرمایا واللہ انا، میں ہی تھا۔ بس اس نے کہا میں سمجھ گیا، انتا نبی ام وصی نبی، آپ یا نبی ہیں یا نبی کے وصی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے نبی وہی ہیں جو خیبر سے جن سے مقابلہ ہوا تھا، اور میں ان کا وصی ہوں۔ تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ میں اکثر جو ہے یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ارے مولا علی وہاں کون گلے میں رسن ڈال دے گا؟ یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور بعض تو ایسے بھی مولائی ہیں، کہتے ہیں یہ توہین مولا ہے۔ تو آپ نہ کہیے، نہ پڑھیے، لیکن اتنی عقل لگا لیجئے، یہ اللہ کے رضایت کے اور مشیت کے پابند ہیں، اور ان کا کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جو کائنات کے لیے ہدایت کا سبب نہ ہو۔ تو یہاں گلے میں رسی بندھنا یہ ظاہر میں تمہیں دکھ رہی ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے یہ ہدایت ہے۔ ایک مومن ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو علی ہر مصیبت بھی برداشت کریں گے تو وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ان کے سارے اعمال ایسے ہی ہیں، کردار ایسے ہی ہے، عظمت ایسے ہی ہے، جلالت ایسے ہی ہے، شجاعت ایسے ہی، علم ایسے ہی۔ علم کے بھی مظہر اللہ کے اسم کے ہیں، شجاعت کے بھی مظہر اللہ کے کرم کے بھی مظہر، ہر صفت کے مظہر علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر کوئی ایک صفت کا ہوتا ہے تو اس کو ایک کا دیکھا گیا، دو کا ہے تو دو دیکھا گیا، تین کا ہے تین دیکھا گیا، چار کا ہے چار مظہر دیکھے گئے۔ علی ابن ابی طالب سارے اسماء الہی کے مظہر ہیں۔ تو ایک بات بہت سمجھ لیجئے گا، بعض اسماء جو ہیں وہ ضد ہیں ایک دوسرے کی، ایک غضب ہے ایک رحم ہے، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اور علی کی ذات ایسی ہے کہ اجداد بھی جمع ہیں۔ توجہ ہوئی آپ کو نہیں ہوئی؟ ایسا ہے کہ دونوں جمع ہیں، غضب بھی اور رحمت بھی دونوں پایا جاتا ہے، تو دونوں ضد ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ شافعی نے بھی لکھا ہے، احمد ابن حنبل نے بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین کی واحد ذات ہے۔ اگر دیکھیں تو تمام دنیا میں لوگوں کے یہاں ایک آدھی صفت متجلی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پہلوان ہے اور شجاع ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہوتا، بس وہ پہلوانی میں لگا رہتا ہے اور شجاعتی میں رہتا ہے۔ اور اگر کوئی عالم ہے تو پہلوان نہیں ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ
ایسا ہے کہ سخی ہے تو بخیل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی بخیل کیسے ہوگا؟ سخی ہے وہ، کبھی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن مولا معتدل ہیں، سخی بھی ہیں اور معتدل ہیں، بخیل نہیں کہیں گے۔ اللہ کے صفات میں بخالت ہے ہی نہیں۔ یہ تو یہودیوں نے کہا اللہ کو، قرآن نقل کرتا ہے، یہودیوں نے کہا اللہ بہت بخیل ہے۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ جو اللہ کو نہ چھوڑے ہو تمہیں کہاں چھوڑے گا؟ اللہ بخیل ہے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، دے ہی نہیں رہا ہے، بہت بخیل ہے۔ اللہ نے کہا بخیل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تجھے دیں گے تو ہمارا محاورہ ہے نا کہ گنجے کو ناخن نہیں دیتے ورنہ خربوٹ لے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں ریل پیل ہوئی کیسے مسائل آ گئے سامنے، اشارے کافی ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو ہے سامنے کی باتیں ہیں۔ مولا علی کے اندر جو ہے علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے۔ تو اجداد جو ہیں ضد ایک دوسرے کے، اس کے وہ مظہر ہیں۔ اسی لیے گھبرا کے عرفاء نے کہا علی کیف بشر، ارے علی کیسے بشر ہیں؟ علی کیف بشر فی ربہ تجلی وظہر۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے صفات کے مظہر ہیں، ان کے اندر اللہ کے صفات جھلک رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر صفات الہی جھلکیں گے تو کسی کو دھوکہ ہوگا، کسی کو شبہ ہوگا، اور کسی کو اگر پکڑے ہوئے مضبوطی سے تو یقین آئے گا۔ وہ دیکھ لے گا کہ یہاں اتنا جھلک ہے تو اصلی والا کیا ہوگا۔ تو اسی علی کے ذریعے سے رسن پکڑ لی، پہنچ گیا خدا تک، اور جو ادھر ادھر ہوا فوراً شبہ ہوا، وہ خدا مان بیٹھا، جبکہ آپ کہتے رہے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ ارے بھائی خدا ہوتے تو اتنے سجدے کس کے لیے کرتے؟ خود ہی سجدہ کروانے لگتے کہ کرو، دنیا کے بادشاہ کرتے ہی تھے نا۔ یہی تو حضرت علی کی سب سے بڑی بندگی ہے کہ جس کے اندر سب کچھ موجود ہے اپنا سجدہ کروانے کے لیے، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ہے کہ جب آپ نے سورج پلٹایا تو فوراً سجدہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں ہے جب مقابلے میں گئے تھے نمرود کے تو اس سے کہا تھا اگر تو پروردگار ہے تو نشانی ہے تیرے پاس، اگر ہے تو لے آ۔ اور وہاں پہ کہا کہ اگر تو بھی اللہ ہے، پروردگار ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو میرا پروردگار جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تو مغرب سے نکال دے، میں ابھی مان لیتا ہوں تجھے۔ تو یہ تو دلیل عام تھی نا، یعنی حضرت ابراہیم نے یہ تو بیان کر دیا کہ اگر کوئی مغرب سے نکال دے تو وہ اللہ ہے نا۔ ابراہیم کے استدلال میں تو یہ آ گیا نا بھائی، تو جو مغرب سے سورج کو نکالے، طلوع کرائے، وہ جو ہے ابراہیم کی زبان میں اب خدا ہو جائے گا۔ اب سمجھیے آپ حضرت علی کی طلاقت کہ کتنی ذہانت ہے، اسے کس چیز سے تعبیر کیا جائے، اسی لئے کہتے ہیں یہ حجت خدا ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر مولا علی نے سورج پلٹایا ہے تو اپنا اقتدار بھی دکھانا ہے اور خدا کی توحید بھی بچانا ہے، ضروری ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
تو سنتے رہتے ہیں اور ہر ایک پڑھتا ہے، ہر ایک کے استفادے الگ ہیں، میرا استفادہ الگ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کے روایتوں میں یہ آیا ہے اور اس میں دھوکہ کھا گیا، دیکھیے چیز یہ ہے کہ اصل چیز جو چلی تھی اس میں دوسرے کچھ نہ کچھ ملانے لگے، جیسے ہی ملایا وہاں روایت گڑبڑ کیا، اور ان کا نماز نہیں پڑھی تھی، اور رسول اللہ سے کہا کہ رسول اللہ نماز نہیں پڑھی ابھی، تو رسول اللہ نے کہا پھر سورج پلٹا لا، تو نماز نہیں پڑھی اور سورج چلا گیا تو نماز قضا ہو گئی نا۔ اور قضا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معصیت۔ معصیت کا مطلب کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کے منافی ہے۔ تو ہمارے مسلمات عقائد قرآن کی آیات اور روایات سے مسلسل ثابت ہے کہ یہ معصوم ہے، تو معصوم سے کبھی معصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کیسے نماز قضا ہوگی؟ جو ہم کو بتا کے گیا ہو کہ ہر حال میں نماز پڑھ لینا، اگر ڈوب رہے ہو تب بھی پڑھ لو، آنکھوں کے بھی اشارے سے ہوتا ہے، انگلیوں کے بھی اشارے سے ہوتا ہے، اور یہ بھی پڑھا جائے تو ہوتا ہے، وہ بھی پڑھا جائے تو ہوتا ہے، خود نہیں پڑھے گا۔ اور بھائی نماز کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیجئے اگر علی آج یہ نہ کیے ہوتے تو ان کو موقع نہ ملتا جو امام حسین کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ کیسی نماز پڑھی انہوں نے؟ سجدہ کیا، رکوع کیا، نہیں کیا نا رکوع نہ سجدہ، تو آپ کو تو دکھائی نہیں دیا، لیکن نماز کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جب تیر سامنے آیا تو سر نہ جھکایا ہو سکتا ہے جھکا کے سجدہ کر لیا۔ نماز استراحت رہی ہے، تو مولا تو کبھی قضا نہیں کر سکتے نا۔ جب نہیں کر سکتے تو نماز نہیں کوئی باقی تھی کہ نماز پڑھنا تھا، یہ صرف یہ بتانا تھا کہ اقتدار کتنا ہے علی کا۔ تو قدرت علی کو ظاہر کرنے کے لیے نبی نے کہا میرے سامنے ظاہر کر دو، اور میں بھی تائید کر دوں تاکہ یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب نماز جو ہے کوئی قضا نہیں ہوئی تھی، جب نماز قضا نہیں ہوئی تو سجدہ کیوں کیا؟ نماز کیوں پڑھی یعنی سجدہ کیوں کیا؟ تو وہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم نے بنیاد ڈالی تھی کہ جو مغرب سے طلوع کر آئے وہی پروردگار آئے۔ تو کل کے بے وقوف لوگ استدلال کر کے کہیں مجھے پروردگار نہ مان لیں، اس لیے علی نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی توحید بچائی کہ وہی پروردگار ہے، میں بندہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عظمت ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، یہ ہے مولا علی، ان کی محبت دل میں رکھیں، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے امام، یہ ہیں خلیفہ اور ولی، صاحب اقتدار، جن کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اور رسول اللہ نے کہا یہ کرو تو انہوں نے کیا، دکھایا، تو اشارہ کیا اور پلٹ گیا۔ اشارے پہ سورج ادھر آیا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی طاقت ہے اقتدار دکھانے کی، اور یہ سلیقے ہیں الگ الگ۔ انہوں نے اشارہ کیا تو دو ہو گیا، یہ جو ہے رسول اللہ نے کیا، اور انہوں نے اشارہ کیا تو یہ اپنی جگہ ہٹ گیا، وہاں سے ہٹ گیا۔ اب بتائیے ایک جو ہے نبی ہے، ایک وسیع ہے، اور ان دونوں کے اشاروں پہ کام چل رہا ہے۔ اشاروں پہ سب جو ہے دنیا چل رہی ہے، دکھا رہے ہیں میرے اشارے پہ ہے، ان کا میرے اشارے پہ ہے۔
اللہ نے ایک ایسی کنیز پیدا کی کہ اشارے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ارادے کی ضرورت ہے۔ بی بی زہرا نے جیسے ہی تسبیح اٹھائی، ستارہ اپنی جگہ سے چلنے لگا، اور اس کے بعد سجدہ کیا در پہ آ کر کے۔ تو یہ بتا دیا کہ بھائی سب کے اقتدار ہیں، سب حجت خدا ہیں، ان کی عظمتیں بلند ہیں، ان تک پہنچنا مشکل ہے، کوئی ان کے مقابل نہیں آ سکتا ہے، کوئی برابر نہیں ہو سکتا، نبی کی حقیقت کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ ایک ایسے عالم جو عرفہ میں سے تھے، محمد ابن علی الحکیم ترمذی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی شخص ما رآنی، کوئی شخص نے حقیقتی میری حقیقت کو نہیں دیکھا، ما رآنی حقیقتی التی علیہا خلقنی اللہ غیر علی ابن ابی طالب، کوئی دنیا میں نہیں ہے جو میری حقیقت کو جانتا ہو سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اسی سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے نا جسے منتخب البصائر میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا خدا کو سوائے میرے اور تمہارے، اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے خدا کے اور تمہارے، اور کسی نے نہیں پہچانا تمہیں سوائے اللہ کے اور میرے۔ یہ اسی کی تشریح ہے، یعنی حقائق کو، ہماری حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے، اس لیے انہوں نے خلق کیا، اور تمہارے تم نے دیکھا، اور کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے تمہارے اور میرے، اور کسی نے نہیں پہچانا تمہیں سوائے میرے اور خدا کے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ یہ حدیث مشہور ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کی شرح ہے، کتنا آسان ہے نا؟ اب جو کچھ بھی آسان ہو ہم کیا کریں، لیکن ہماری عقل میں اتنا ہی آیا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے رسول اللہ کے اور علی کے۔ تو اللہ کے پہچاننے والے دو بندے، ایک اللہ ہے، نہیں اللہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اللہ بھی پہچانتا ہے اپنے کو۔ یہ سمجھے مجھے غلطی سے نکل گیا ہے، میں بھی قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، وہی ایک اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ بھی گواہی دیتا ہے اپنی، اور بھئی اپنی الوہیت کا قائل نہیں ہوگا تو کیسے الوہیت دوسروں کے اوپر بتائے گا؟ وہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے۔ اس کی گواہی اللہ دیتا ہے، رسول دیتا ہے، ملائکہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ دیتے ہیں جو صاحبان علم ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو الغرض یہ ہے کہ اللہ کو صرف دو لوگ پہچاننے والے ہیں، اور دونوں بندے ہیں۔ ایک جو ہے عبد ہے جس کو لے گیا اللہ معراج میں عبد کہی کے، اور ایک جو ہے وہ بندہ علی ابن ابی طالب۔ اور رسول اللہ کو پہچاننے میں دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک بندہ ہے نا؟ تو بہرحال اللہ کے آگے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ابھی بندہ ہے، علی علیہ السلام بندے ہیں، کہاں مصرع وہ، کہاں مصرع یہ۔ اب یہ رسول اللہ کی پہچان، وہ خدا کی پہچان ہے، آپ ڈھونڈیے گا۔ اور علی کو پہچاننے میں دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک سید المرسلین ہے۔ توجہ کیجئے گا آپ، اب یہاں پر حضرت علی کو بندے سے زیادہ تو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ کو تو سید المرسلین مان رہے ہیں، یہی اصل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ علی کو پہچاننے کے لیے دو درجہ چاہیے۔ توجہ کریں میری بات پر، خدا کو پہچاننے کے لیے فقط بندگی کافی، رسول کو پہچاننے کے لیے ایک بندگی اور ایک الوہیت، لیکن علی کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں، ایک ختم
نبوت کا مرتبہ رکھتا ہو اور ایک خدا ہو. اب آپ بتائیے کس کی معرفت چوکھی ہے؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب. ان کی عظمت بلندی بہت کچھ ہے اور جتنا ذکر کیا جائے دیر ہوتی جائے گی. یہ آپ سمجھ لیجئے وقت تمام ہو گیا. ظاہر ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہ ہوا. یہ تو ایک عشاء ہے, تھوڑا سا ذکر ہوا, لیکن مقام عبدیت اس قدر ہے علی ابن ابی طالب کی کہ اس عبدیت کے جانصاب ساری کائنات میں تھوڑے سے لوگ ہیں. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ مولا نے کہا ہے کہ مجھے متقیوں کا امام قرار دیں. صرف متقیوں کے امام بننا چاہتے ہیں بس. لیکن اللہ نے ان کو کائنات کی ہر ذرے کا امام قرار دیا اور ان کی خواہش متقیوں کے امام بننے کی, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. تو متقیوں کے امام ہیں, کم سے کم اتنے سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ صرف وہی کے امام ہیں جو متقی ہے. اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ ایک مجلس میں یہی میں نے ذکر کیا تھا کہ متقی کس کو کہتے ہیں. متقی اسی کو کہتے ہیں جس کے دل میں ولایت علی ہو, وہی متقی ہے. وقت میں گنجائش نہیں ہے. غدیر میں خود یہی بات کو ثابت کیا پیغمبر نے. خطبہ غدیر میں موجود ہے کہ جب کہا تھا کہ اعلان کریے تو آپ نے کہا کہ کیا اللہ سے اس کے اعلان کرنے کا استعفیٰ دلا سکتے ہو؟ تو جبریل بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اعلان کرنے کا استعفیٰ؟ تو انہوں نے کہا ہاں, اس لیے کہ لِقِلَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ, اس لیے کہ مومنین بہت تھوڑے سے ہیں. 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی کہہ رہے ہیں مومن تھوڑے سے ہیں. ہم کہتے ہیں تو آپ بگڑ جاتے ہیں. اصحاب رسول کو کچھ نہ کہیے, کچھ نہ کہیے. غدیر کے دن نبی نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں مومن تھوڑے سے ہیں. تو جو مومن ہیں وہی ولایت علی قبول کریں گے اور کثرت منافقین. توجہ کیجئے آپ, اگر یہی بات کہی جائے تو بگڑ جاتے ہیں, اور جو بگڑے تو اب 2 ہی فارمولے ہیں. کل میں نے بتایا تھا آپ کو, جو زیادہ چڑھے اسے چڑھانا چاہیے. اسی چڑھانے کا نام تبرہ ہے. گالی دینے کو تبرہ نہیں کہتے ہیں. ابھی تو لعنت کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو نیا نسخہ بتا رہا ہوں. جب بھی آپ آئیں تو فوراً علی کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں. جو مجمع میں چڑھ رہے ہوں گے وہ بھی چڑھیں گے, ان پہ بھی تبرہ ہوتا جائے گا. جو باہر چڑھ رہے ہوں گے ان پہ بھی تبرہ ہو جائے گا. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد والے. عزیزو, صرف یہ بات کو سمجھ لیں کہ مولا علی جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے صابر بھی تھے. لما صبروا, اس لیے امام بنایا گیا. اور صبر کے لیے علم ضروری ہے. عالم کے لیے علم کے ساتھ اگر اس کا علم کم ہو اور علم زیادہ ہو تو وہ بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے. صبر و تحمل جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اور مولا علی جو ہیں وہ عالم کل ہیں, اللہ کے علم کے مالک. انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. تو اب ظاہر ہے کہ علم کل, جتنا علم ہے اتنا ہی علم ہے. واللہ جاہل کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 4 کتاب پڑھ لیتے ہیں, رٹ لیتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا اپنے کو سمجھتے ہیں. سر پہ امامہ آیا تو نہ پوچھئے آپ. تو ظاہر ہے کہ دماغی خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت سی روایتیں آئی ہیں, اللہ کی طرف تنبیہیں ہوئی ہیں کہ عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, متحمل مزاج ہونا چاہیے.
قدر حلم بھی اتنا ہی جتنا علم، اور جب حلم اتنا ہے تو صبر سامنے آئے گا، مظاہرہ ہوگا صبر۔ اب صبر کی انتہا سمجھیے کیا ہے۔ دیکھیے صبر مصائب پہ ہوتے ہیں، نوائب پہ ہوتے ہیں، اسے پہ صبر ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت ہی تو ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری مسند چھین لی گئی، اسی لیے فرمایا 25 سال ایسے صبر کیا ہے کہ گلے میں ہڈی ایسے اٹک جاتی ہے، مگر صبر ہے۔ کہ مولا علی کا صبر تھا، لیکن ان کے گھر کے، ان کی نظریں، ان کی نگاہیں اس طرح کی مصیبتوں پر صبر کرنا، صبر مصیبت کو جب مصیبت سمجھتا ہے تبھی صبر کرتا ہے نا۔ تو جیسے ہی مصیبت آئی ویسے صبر ہونے لگا، تو آپ اور ہم نے اس کو صبر کا لقب دیا، اور لقب میں آ گیا کہ سید الصابرین یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں جو ہیں سب صابر ہیں، 14 معصومین سبھی صابر ہیں، لیکن لقب ایک کو کہا گیا، سید الصابرین ایک کو کہا گیا، ورنہ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کے صابر کون ہے؟ کوئی تاریخ میں نہیں ہے۔ اسی لیے شاید جوش گھبرا گیا بیچارہ، کوئی لفظ ہی نہیں تھی اس کے پاس کہ کس لفظ سے تعبیر کرے۔ سید سردار تو بیٹے کو بنا دیا گیا، زین العابدین سید الصابرین تھے، ان کے القاب میں سے آ گیا۔ چونکہ وقت تنگ ہو گیا، میں فضائل کی اس پر گیا تھا لیکن چھوڑ دے رہا ہوں۔ عزیزو بہت کچھ ہے، چاہتا بھی ہوں بیان کروں، مگر کیا کروں، وقت تنگ ہو گیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے سید الصابرین جب ان کا لقب ہو گیا تو حسین کو کیا کہے؟ تو گھبرا کے کہا یا حسین السلام صبر کے پروردگار السلام۔ بہت سے لوگ ہیں منہ بنانے لگتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، اللہ نہیں، صبر کی پرورش کرنے والا۔ حسین ابن علی صبر کی پرورش کرنے والے ہیں۔ صبر نکھر کے جہاں آ جائے وہی پرورش ہے۔ صبر نکھر کے آیا امام حسین کے سامنے۔ آپ ملاحظہ کیجئے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بی بی وہ عورت جو ہے کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جناب زینب کا دل کتنا قوی ہے کہ ابن زیاد نے جب الٹی سیدھی باتیں کی تو آپ نے کہا وَيْحَكَ، تیرے اوپر لعنت ہو، اور کوئی مصیبت اللہ نے مجھ پہ نہیں ڈالی ہے۔ مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں سوائے اس میں اچھائی کی کوئی برائی نہیں دیکھی، اور جو چیز اچھی ہوتی ہے اس پر شکر ہوتا ہے۔ اسی لیے مصیبتوں پہ صبر انبیاء کیے، شکر نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن اہل بیت جو ہیں وہ مصیبتوں پہ شاکر رہے ہیں۔ روایتوں میں جملہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام سجاد کو جب حضرت زینب نکال کے لے آئی تھی خیمے سے، تو اس کے بعد آپ جو سجدے میں چلے گئے تو ساری رات شکر کا سجدہ کرتے رہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے، شکر ہے پروردگار تیرا، میری اس قربانی کو قبول فرما دے۔ امام حسین علیہ السلام بہت بڑے صابر ہیں، جو صبح سے لے کر کے شام تک صبر کر رہا ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح کا صبر ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ایسے چاہنے والے جو حسین کے پسینے پہ خون بہائے ان پر صبر کیا، ایک ایک کو اٹھا کے خیمے تک لے آئے۔ امام حسین علیہ السلام بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ عزیزو روایتوں میں بہت کچھ ہے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ کتنے فضائل و مناقب تھے، میں نے چھوڑ دیے۔ ربط مصائب میں آپ کو لے آنا چاہ رہا تھا کہ بتاتا کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہے۔ یہ صبر کی انتہا ہے امام کی۔ یہ 6 مہینے کے بچے کو میدان مقتل میں لے کے جا رہے ہیں، 6 مہینے کے بچے کو ہر ایک جانے والا گیا ہے اپنے اختیار سے، گھوڑے پہ بیٹھا، امام نے اس کو رخصت کیا، لیکن یہ بچہ ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے اس کا اختیار کیسے سمجھ میں آئے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ وہ بچہ ہے، اس کو کون سا اختیار تھا، وہ تو لے کے چلے گئے ایسے ہی۔
تو اسی کے لیے یہ تاریخوں میں واقعات موجود ہیں۔ عزیزو، حضرت علی اصغر بھی اپنے اختیار سے گئے، اور وہ اختیار کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین کو مبارز طلبی ہو رہی تھی کہ حسین آؤ، اگر کوئی ہے تو لاؤ، تو امام تیاری کر رہے تھے جانے کی کہ ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی۔ پوچھا خیر تو ہے؟ کہا جھولے سے علی اصغر نے اپنے کو گرا دیا۔ یعنی حال میں ناصرنی انصرنا کی جب آواز حسین نے لگائی تو علی اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرا دیا، اور یہ بتایا کہ میں اپنے اختیار سے میدان جانا چاہتا ہوں۔ تو ہر ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے گئے، لیکن علی اصغر کا کوئی مرکب نہیں ہے سوائے حسین کے ہاتھوں کے۔ امام حسین علیہ السلام نے، آقا نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، یہی مرکب علی اصغر ہے۔ اور میرا نیز نے اس کی مصوری فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ حضرت جو ہے اس طریقے سے جناب علی اصغر کو لے کے چلے ہیں کہ بنا کے شان مجاہد کے لے چلے حضرت، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ ایک مجاہد جس طریقے سے جاتا ہے اس طرح لے کے چلے۔ عزیزو غور کیجئے، میں دو چار جملے حائل رہوں گا آپ کے درمیان، صرف اس لیے کہ آج پرسہ دے دیں آپ، اور یہ پرسہ کس کو دینا ہے؟ حضرت سیدہ کو سب سے پہلے دینا، امام حسین کو اس کے بعد دینا ہے۔ عزیزو، ایک ماں ہے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو پرسہ دینا ہے، جس کے لیے حسین بھی شرمندہ ہیں۔ روایتوں میں فقرے ہیں کہ آپ لے کے چلے، اور اس طرح لے کے چلے۔ عزیزو، مختصر کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام جب ہاتھوں پہ لے کے چلے تو اپنے ابا کا دامن ڈال دیا، تو ڈھک گئے حضرت علی اصغر۔ ظالموں نے دیکھا دور سے تو سمجھے لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، اب شاید قرآن کا حوالہ دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہی کی تو اصل ہے یہ جسے لے کے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی لے گئے، آپ لے جا کر کے آپ نے دامن ہٹایا، اور ہٹا کر کے ریت پہ علی اصغر کو لٹا دیا۔ بہت مختصر کرتا جا رہا ہوں عزیزو، جب ریت پر لٹا دیا اور آپ نے کہا اے فوج اشقیا، اگر مجھے تم گنہگار سمجھتے ہو تو اس بچے کو اوپر تو رحم کرو۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا تو میں ہوں، یہ بچہ پیاسا ہے۔ عزیزو، روایتوں کے فقرے ہیں کہ 4 محرم سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اور 7 محرم سے خیمے میں پانی نہیں ہے۔ علی اصغر بھوکے پیاسے کتنے دنوں سے اندازہ لگا لیجئے آپ عزیزو، اس لیے کہ گھوڑے جب آتے تھے تو ان کی ٹاپوں کی دہلن سے دودھ خشک ہو گیا۔ روایتوں میں فقرے ہیں کہ جب امیر المومنین جنگ صفین میں تھے تو اپنے صحابیوں کو حکم دیے تھے کہ کبھی بھی جدھر عورتوں کا خیمہ ہے ادھر نہیں جانا، اس لیے کہ مبادا عورتیں دہل جائیں، کو ڈرانا نہیں۔ لیکن یہاں دستور یہ تھا کہ جیسے ہی فوج آتی تھی تو فوج گھوڑے دوڑاتے تھے تمام عورتوں کے خیمے کے بازو سے، اسے میں دودھ خشک ہو گیا۔ حضرت علی اصغر پیاسے ہیں، اور اس طرح پیاس ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ عزیزو، یہاں ایک تصور ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے اصحاب کو بھیجا، اور اصحاب کے بعد پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اس میں بھی ترتیب دے دی، پہلے عقیل کی اولادیں گئیں، پھر جعفر کی اولادیں گئیں، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کی اولادیں گئیں، پھر اس کے بعد ان کی اولاد، سب سے آخر میں ان کی اولاد۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی اولاد جانی چاہیے، پھر اس کے بعد دوسروں کی اولادیں جانی چاہیے، اس کے بعد پھر اصحاب جانا چاہیے۔ لیکن امام نے ترتیب الٹ دی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک عالم گزرے ہیں شیخ جعفر شستری علی اللہ مقامہ، 250 سال پہلے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ تو نگاہ امامت ہے، اسے کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ امام نے ترتیب اس لیے الٹ دی کہ امام نے اس حساب سے نہیں بھیجا کون مجھ سے قریب ہے کون دور ہے، امام نے اس حساب سے بھیجا جو جتنا زیادہ قوت برداشت پیاس رکھتا تھا،
جو جس قدر آتش کو برداشت کر لے جائے. ابھی تو سن سکے تو سنے, جو جتنا برداشت کر لے جائے اسے اسی اعتبار سے ترتیب رکھ دی ہے. تو اس کے حساب سے تو علی اصغر کی قوت برداشت بہت بڑی تھی. عزیزو حد ہو گئی کہ علی اکبر کے بعد جا رہے ہیں, اور تاریخ میں کہیں نہیں ہے. یہاں حسین کو کہنا پڑا کہ اے میرے لال اتمام حجت کر دے اور دنیا کو بتا دے کہ میں پیاسا ہوں. یعنی علی اصغر نے اپنے پیاس کا اظہار خود نہیں کیا. توجہ ہے آپ کو, کہا امام نے کہ بتا دے, لیکن علی اکبر نے اظہار کیا ہے. کب جب آپ جنگ کرتے ہوئے امام ظہر الدین علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کرتے ہوئے ایک مرتبہ ٹھہر گئے اور پلٹ کے بعد کی طرف دیکھ کے آواز دیا یا ابت العطش. باپ سے اپنے کہہ رہے بابا پیاسا ہوں. آپ ملاحظہ کریں 18 برس کا جوان اپنی پیاس کا اظہار کر رہا ہے, 6 مہینے کا بچہ پیاس کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دے. جیسے ہی امام کا حکم آیا علی اصغر نے اپنی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیری. حدیثوں روایتوں میں مقاتل میں جملے ہیں کہ جب خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری تو ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور مجمع میں لوگ رونے لگے. عمر سعد نے دور سے دیکھا کہ اب محفل بدل جائے گی. اس نے آواز دیا شمر کو کہ تو جو ہے کیا کھڑا دیکھ رہا ہے. شمر نے حرملہ کو دیکھا, آواز دیا ایک تک کلام الحسین, کلام حسین کو ختم کر دے. اللہ اکبر, تیر اس نے جوڑا. علامہ مجلسی نے لکھا ہے اتنا تیر وزنی تھا کہ حسین نے جیسے ہی تیر دیکھا بچے کو ہاتھ میں لے لیا. ہاتھ میں لیتے ہی ساتھ تیر مارا اس نے. جیسے ہی مارا گلوئے علی اصغر پہ لگا. فانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. وہ تیر گلے سے حسین کے بازو میں آیا. حسین نے تیر کو کھینچا, بڑی نزاکت سے گلے سے نکالا. خون جب بہنے لگا تو ہاتھ کا چلو لگا لیا, خون کو ہاتھ میں لیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خون کو ہاتھ میں لیا. ارے صبر حسین. ایک مرتبہ عرش کی طرف دیکھا کہ پھینک دے. آواز آئی ایک دانہ ایک قطرہ پانی نہیں آئے گا. زمین کی طرف دیکھا کہ ڈالے. حسین ایک دانہ رویا نہیں ہوگا. آپ نے اپنے چہرے پہ لگایا اور کہا ایسے ہی اپنے نانا سے ملوں گا. حسین نے علی اصغر کے خون کو چہرے پہ لگایا. وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ خون نجیس ہے جان لیں, علی اصغر تک کا خون نجیس نہیں ہے. چبید حسد حسین عزیزو خون کو چہرے پہ ملا اور بچے کو ہاتھ پہ لیا. کل عاشور ہے, آپ عمل کریں گے, بس وہی عمل دیکھ لیں کہ حسین لے کے چلے, اس لیے کہ ہر ایک میت کو لے کے گئے ہیں. عزیزان گرامی مرتبت آپ ملاحظہ کیجئے, ایک روایت میں یہ فقرہ ہے کہ آپ نے جب چلنے لگے تھے امام حسین تو ایک سفید کپڑا حضرت رباب نے رکھ دیا تھا, اسی اسے گلے کو ڈھانپ دیا, لیکن خون سے کپڑا تر ہو گیا. آپ نے دیکھا چلتے رہے قدم بقدم. جیسے ہی خیمے کے پاس پہنچے آپ نے سوچا کہ رباب کو جواب کیا دیں گے. عزیز و عجیب استرار امام حسین ہے کہ آپ جاتے جا رہے ہیں پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ بچے کو لے جائیں, ماں کے حوالے کریں, خیمے تک پہنچائیں, پھر آ رہے ہیں. یہ 7 مرتبہ آپ نے قدم کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ساتھی کیوں نہیں معلوم, خدا جانے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ حاجرہ کی یاد ہے. بس عزیزو بچہ ہاتھ میں لیے امام آگے بڑھے. روایت کے فکرے پکارا رباب آؤ اپنے اولاد میں بچے کو لے جاؤ. بس جیسے ہی کہا رباب آگے بڑھ گئی, آپ نے اٹھا کے گود میں رکھ دیا. حضرت رباب دیکھتی رہی, اس کے بعد جیسے ہی ہٹایا رومال کو تو دیکھا کہ یا بنیا مثلک تنہار, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی قتل کیے جاتے ہیں. امام حسین سر جھکائے کھڑے رہے. مقاتل میں لکھا ہے
فرمایا رباب میں تم سے شرمندہ ہوں. عزیزو جیسے ہی کہا بی بی نے ان کے ہاتھ دیا, کہا مولا میرے ایمان کا امتحان نہ لیجئے, ایک نہیں 1000 بچے ہوتے تو آپ نثار. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو پھر بچہ ہاتھ میں آ گیا. حسین نے امانت تو دے دی تھی, لیکن جب ماں نے پھر پلٹا دیا تو اب کہاں لے کے جائیں؟ میں ختم کر رہا ہوں. کہاں لے کے جائیں, کدھر لے کے جائیں؟ عزیزو لکھا یہ ہے کہ پشت خیمہ پہ گئے اور جانے کے بعد ایک ننھی سی قبر کھودی, ننھی سی قبر کھودی اور کھود کے اس میں علی اصغر کو رکھ دیا اور آپ نے مٹی ڈالا. پانی نہ تھا یہ تو نارو ہے, یہ قبر تیر ہو گئی اور مٹی سے کہا اے ارض کربلا میں ایک امانت رکھ رہا ہوں, اس کی حفاظت کر رہا. عزیزوں میں ختم کر دیا میں نے, لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے, بہت سے لوگوں کا سوال ہے. ہمارے ایک بہت بزرگ خطیب اعظم سبت حسن صاحب نے پڑھا اور انہوں نے یہ سوال کو قائم کیا کہ کوئی کہے کہ امام تو ہو, اے حسین امام تھے تو امام جانتے تھے کہ پانی نہیں دیں گے وہ, تو 6 مہینے کے بچے کو لے کیوں گئے؟ نہیں لے جانا تھا اس لیے کہ بچہ تو شہید ہو جائے گا, تو امام کو نہیں لے جانا تھا. انہوں نے کہا امام خود جانتے ہیں اس کی مصلحت کیا ہے, لیکن میں ایک ہی سوال قائم کرتا ہوں کہ اتنا بڑا بچہ پرورش کیسے پاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بچہ 2 طریقے سے پالا جائے گا, یا جھولے میں رکھا جائے گا یا ماں کی آغوش میں رہے گا. اب بتاؤ حسین کیوں نہ لے جائیں؟ اس لیے کہ بعد حسین جھولا بھی لوٹ لیا جائے گا اور ماں کے پسے گردن ہاتھ باندھ دیے جائیں گے تو علی اصغر کی دور ہوں گے, اس لیے علی اصغر کو لے گئے. عزیزو زمین پہ رکھ دیا, کہا اے ارض کربلا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں. وہ ختم ہو گیا. کل تو عاشور ہے لیکن صبح یازدوم پھر عاشور آ گئی, زمین تھرا گئی. شمر نے نیزے سے علی اصغر کی لاش نکالی, ارے چھوٹے سے سر کو بال ہاتھ میں لیا اور جو خنجر چلایا رباب دیکھتی رہ گئی. یا بنیا مثلک تنہار ماتم حسین یا حسین.